کیڑے مکوڑوں کی طرح سے، برسات کی میڈک کی طرح سے یہ نکل پڑے ہیں. گندی نالی کے گندے کیڑے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب ایک گندی نالی کے گندے کیڑوں، تمہیں کیا خبر کہ سمندر کی گہرائی کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے؟ تم گندی جگہ رہتے ہو، تمہاری سوچ گندی ہے، تمہاری فکر گندی ہے، تمہارا اخلاق گندا ہے، تمہارا کردار گندا ہے، تمہاری تہذیب گندی ہے. گندی جگہ پیدا ہوئے ہو، اس لیے تمہیں کبھی بلندی تمہارے ذہن کے اندر نہیں آ سکتی، تمہارے کردار میں کبھی پاکیزگی نہیں آ سکتی، تمہارے سوچ میں کبھی پاکیزگی نہیں آ سکتی، تمہاری زبان پہ کبھی پاکیزہ کلمات نہیں آ سکتے. اس لیے کہ گندی نالی میں پلنے والا گندا کیڑا، اس کی سوچ گندی ہی ہوتی ہے. گوبر میں پلنے والا پیدا ہونے والا گبرولا، کبھی اس کی سوچ بلند نہیں ہو سکتی. میرے نبی کا مقام تمہیں کیا خبر؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا داتا کہوں تجھے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے عالم تیرا، تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا. سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں. ایک جگہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، وہی پھول ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یعنی یہاں نقص کا گمان بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. مشرکین مکہ روزانہ پلان بناتے تھے، روزانہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی آپ کی تبلیغ پہ اعتراض تو کرتے تھے، مگر کبھی ان لوگوں کی یہ جرأت نہ ہوئی کہ آپ کے کردار پہ انگشت نمائی کریں، آپ کے اخلاق کے اوپر انگشت نمائی کریں، آپ کی تہذیب کے اوپر انگشت نمائی کریں، آپ کے چاند جیسے چہرے پہ کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے. جو رات و دن سرکار کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، ان کا یہ عالم تھا کہ وہ جب دیکھتے تھے تو ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صادق اور امین ہی کہا کہتے تھے. اور آج تم سرکار کے بارے میں جانتے نہیں ہو. جس نے پڑھنے کی کوشش کی تاریخ اسلام، وہ خود مسلمان ہو گیا. تم کچھ بولنے سے پہلے سرکار کی سیرت پڑھنے کی کوشش کرو. سرکار کی سیرت اگر پڑھو گے تو پڑھتے پڑھتے تم خود سرکار کے دیوانے ہو جاؤ گے، حلقہ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں موت کا فرشتہ جو ڈائریکٹ پہنچتا ہے، جس کی چاہے جب چاہے روح نکال لیں. مگر نبی کی بارگاہ میں وہ بھی آتا ہے تو پہلے حضرت جبریل خادم رسول اللہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو ایسے 1,00,000 فرشتوں کا افسر ہے کہ اس میں ہر فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا افسر ہے. مگر آپ کی بارگاہ میں آنا ہے تو اجازت کے لیے میں پہلے آیا. اگر آپ اجازت دیں تو وہ حاضر ہوگا آپ کے حجرے میں. اللہ اکبر. یہ نبی کا حجرہ ہے جہاں فرشتے بھی بے اجازت داخل نہیں ہو سکتے. بے اجازت جس کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت. اللہ کے رسول نے کہا اجازت دے دو. آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے، آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، رب کی بارگاہ میں آپ کو لے کے چلنا ہے. آپ چاہیں تو میں آپ کی روح کو لے کر کے چلوں، اور چاہیں تو دنیا اختیار فرمائے. یہ پاور ہے میرے نبی کا. بڑی سے بڑی سپر پاور طاقتیں جو مچھروں سے ہلاک کر دی جاتی ہیں، مگر میرے نبی کا مقام یہ ہے کہ موت کا فرشتہ بھی آتا ہے تو آپ کو اختیار دیتا ہے، آپ چاہیں تو آپ کی روح نکالو. یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کا مرتبہ ہے. ہم کیا جانیں؟ تو نبی کے غلاموں کی یہ شان، ان کا یہ مرتبہ، ان کا یہ پاور کہ کہا فکر مند ہو، جاؤ 1 دیا 2 دیا. یہ مرتبہ اسی وقت ملتا ہے جب وہ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں. اور یہ فنا فی اللہ نبی کی غلامی میں ہو کر کے ہوتے ہیں. اس لیے کہ جو نبی کا غلام نہیں،
تو کسی درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں وسیلہ ہے نا، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ نبی کی غلامی میں یہ درجہ ملا کرتا ہے، ولایت ملتی ہے تو نبی کی غلامی میں، قطبیت ملتی ہے تو نبی کی غلامی میں، غوثیت ملتی ہے تو نبی کی غلامی میں، سب کچھ نبی کی غلامی ملا کرتی ہے۔ تو نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ اور جس دن حضرت مخدوم اشرف 709 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی تو اس دن آ گئے حضرت مجذوب، ابراہیم مجذوب، کہا دیکھو یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، صحیح طریقے پر اس کی تربیت کرنا۔ اب ان کی تربیت کی جاتی ہے، 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن، اور ایسے حافظ قرآن کی ساتوں قرأتوں کے قاری ہو گئے، اور جب 14 سال کی عمر ہو گئی تو تمام علوم و فضول، یعنی علم حدیث، اس میں علم فقہ، علم تفسیر، تمام علوم عقلیہ و نقلیہ کے عالم، فاضل، محدث، مفتی، سب کچھ ہو گئے۔ اور جب 15 سال کی عمر ہوئی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اب آپ تخت و تاج کے وارث ہوئے۔ 7 سال تک آپ نے حکمرانی کی ہے، بادشاہت کی ہے، 7 سال تک بادشاہ رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے ذکر وغیرہ کی ترکیبیں دی کہ ذکر یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ خواب میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اویسیہ سلسلے کی تعلیم دی، اور اس کے بعد شب قدر ہے، 27ویں رمضان المبارک ہے، حضرت خضر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے مخدوم اشرف، اگر سلطنت خدا چاہتے ہو، وصل خدا چاہتے ہو، تو دنیاوی سلطنت کو ترک کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ دنیاوی سلطنت اور سلطنت الہی دونوں ساتھ نہیں جمع ہو سکتی۔ آپ فوراً وہاں سے اٹھتے ہیں، اپنی والدہ کی بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے والدہ محترمہ فرماتی ہیں بیٹا تیرے پیدا ہونے سے پہلے مجھے بشارت دے دی گئی ہے، اب میں اپنے حق کو معاف کرتی ہوں، تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ ان کے چھوٹے بھائی احمد اشرف کو، آپ کا نام محمد اشرف ہے، سید محمد اشرف، چھوٹے بھائی سید احمد اشرف کو تخت و تاج کا وارث بنایا گیا، اور آپ کو کچھ غلام، گھوڑے اور شاہانہ استقبال کے ساتھ سمنا سے آپ ہندوستان کی طرف تشریف لائے۔ 3 منزل تک آپ کا استقبال کیا گیا۔ جب 3 منزل پوری ہوئی، حضرت مخدوم اشرف نے سب کچھ راہ خدا میں فقراء مساکین میں تقسیم کر دیا، اور وہاں سے تنے تنہا پیدل چلے، اپنی پیر کی بارگاہ میں چلے، حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ، پنڈوا شریف، بنگال۔ اونچا سندھ پہنچے، وہاں حضرت مخدوم جلال الدین جہانیان جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، انہوں نے آپ کو بیٹھایا اپنی بارگاہ میں، خلافت سے نوازا، 3 دن تک اپنا مہمان رکھا، جتنے تبرکات تھے انہیں تفویض کی، اور فرمائے کہ جاؤ میرے بھائی علاء الحق پنڈوی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر حضرت مخدوم اشرف نکلے، ادھر حضرت خضر علیہ السلام علاء الحق پنڈوی کو 17 مرتبہ خبر دیتے ہیں کہ ایک شہباز سمنا سے چلا ہے، سارے مشائخین اعظام نے اپنے جال بچھا دیے ہیں، مگر میں سیدھے تمہارے پاس لے کے آ رہا ہوں۔ آپ وہاں سے چلے، بہار ہوتے ہوئے پنڈوا پہنچے۔ بہار میں حضرت مخدوم میاں منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے وصال کا وقت قریب تھا، کشف کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ایک آل رسول آ رہا ہے، ایک سید زادہ آ رہا ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو رکھ دینا، ایک آل رسول آ رہا ہے، ایک حافظ قرآن، قاری قرآن تشریف لا رہے ہیں، جب وہ آ جائیں تو میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائیں گے۔ چنانچہ آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور جنازہ رکھ دیا گیا۔ اب لوگ نکل کے اس راستے کی طرف دیکھنے لگے جو راستہ پہنچتا تھا بہار شریف، دیکھے کہ حضرت مخدوم اشرف تشریف لا رہے ہیں، لوگ پہنچے۔